یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ فاطر کی آیت نمبر 27 تا آیت نمبر 31 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس سے طرح طرح کے میوے نکالے اور ان کے رنگ بھی مختلف ہیں، اور پہاڑوں میں گھاٹیاں ہیں، سفید بھی اور سرخ بھی، اور ان کے طرح طرح کے رنگ ہیں، گہرے سیاہ بھی، اور آدمیوں میں اور کیڑوں میں اور چوپایوں میں بھی کتنے رنگ ہیں۔ اسی طرح اللہ سے وہی ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں جن کو علم ہے، بے شک اللہ زبردست ہے، بخشنے والا ہے۔ جو لوگ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی اور نماز قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں ہمارا دیا ہوا رزق، چھپے ہوئے بھی اور اعلانیہ طور پر بھی، وہ امیدوار ہیں ایک ایسی تجارت کے جس میں کوئی خسارہ نہ ہوگا، تاکہ اللہ انہیں پورا بدلہ دے اور زیادہ دے اپنے فضل سے، بے شک وہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اور جو ہم نے کتاب آپ پر نازل کی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلی کتابوں کی، بے شک اللہ اپنے بندوں کے اعمال سے خبردار ہے۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی نشانیاں جو کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہیں اور انسان ان کا مشاہدہ کر سکتا ہے، فرمایا آسمان سے پانی کا نازل کرنا کیا تم دیکھتے نہیں؟ یہ نازل کرنے والا کون ہے؟ فرمایا ہم ہیں، اور ہم نے اس کے ذریعے سے، اس پانی کے ذریعے سے مختلف قسم کی چیزیں، پھل اور ان کے رنگ اور ان کی طبیعتیں، ان کے مزاج سب مختلف ہیں۔ اسی طرح ہم نے گھاٹیاں بنائیں جو سفید بھی ہیں اور سرخ بھی ہیں، اور پہاڑ ہیں کہ ان کے رنگ گہرے سیاہ بھی ہیں۔ اسی طرح انسانوں میں بھی، جانوروں میں بھی، چوپایوں میں بھی مختلف قسم کے رنگ ہیں اور ان کی طبیعتیں اور ان کے مزاج ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں توحید کی،
جو کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان پر غور اور فکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر آتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کا علم رکھتے ہیں، اس کی معرفت ان کے دل کے اندر ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا ادراک اور علم رکھتے ہیں، اور مخلوقات میں اللہ رب العزت کے تصرفات اور اس کے احسانات اور انعامات جو اللہ رب العزت نے نازل کیے ہیں اس پر نظر رکھتے ہیں۔ محض عربی زبان کا جان لینا اور اس کا صرف اور نحو کو پڑھ لینا اور اس کے فنون اور بلاغت سے واقف ہو جانا قرآن کی اصطلاح میں عالم نہیں کہلاتا، بلکہ قرآن کی اصطلاح میں عالم وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی خشیت اس لحاظ سے اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ اگلی آیت میں انہی لوگوں کی نشانیاں بیان کی کہ جو اللہ کی خشیت دل کے اندر رکھتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہاں 3 نشانیاں ان ایسے لوگوں کی بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، اس پر مداومت کرتے ہیں۔ دوسری صفت نماز کو قائم کرتے ہیں، اور نماز کے قائم کرنے میں جیسے کہ بارہا اس پر تذکرہ ہوا اور بات ہوئی کہ محض نماز کو پڑھ لینا سے مراد نماز قائم کرنا نہیں، بلکہ نماز کو اس کے آداب اور خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنے کو نماز کا قائم کرنا کہا جاتا ہے۔ اور تیسری صفت ایسے لوگوں کی جو اللہ کی خشیت دل میں رکھتے ہیں یہ فرمائی کہ وہ اللہ کے راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ سرًا و علانیہ یعنی خفیہ طور پر بھی اور علانیہ طور پر بھی۔ اس میں یہ بتا دیا گیا کہ اکثر عبادات میں ریا سے بچنے کے لیے اس کو خفیہ طور پر ادا کرنا بہتر ہوا کرتا ہے، مگر بعض مرتبہ کچھ دینی مصالح ہوتے ہیں، اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ ان اعمال کو دیکھ کر کیا جائے، یعنی اعلانیہ طور پر کیا جائے، جیسے نماز با جماعت کہ اس کا اعلان بھی کیا جاتا ہے، اور سب مل کر اجتماع ایک بڑا مسجد کے اندر با جماعت نماز اعلانیہ طور پر ادا کرنے کا اسے حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا اظہار بھی دوسروں کی ترغیب کے لیے ضروری ہو جایا کرتا ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ تینوں صفات کے حامل جو لوگ ہیں، یعنی قرآن کی تلاوت پر مداومت کرنے والے اور نماز کو قائم کرنے والے، اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنے والے، ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں کہ جس میں خسارہ نہیں ہوگا، یعنی مومنین ایسے اعمال کر کے ایسی تجارت میں کہ امیدوار ہیں جس میں خسارہ نہیں ہونے والا۔ اور یہ فرمایا گیا، امیدوار کا لفظ اس لیے فرمایا گیا کہ مومن کو دنیا میں اپنے کسی بھی نیک عمل پر یقین کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ یہی عمل اسے آخرت میں اللہ سے بخشش جو ہے وہ طلب کروا لے گا یا نجات کا باعث ہو جائے گا، اور اس کا اجر و ثواب بھی ہمیں یقینی طور پر ملے گا، کیونکہ مکمل مغفرت اور بخشش تو کسی انسان کی اس کے عمل سے ممکن نہیں ہے، کیونکہ انسان کتنا بھی عمل صالح اخلاص والا کر لے مگر وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے مطابق اس کے حق کو پورا نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے مغفرت کی سب سے اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ایسے ہی لوگوں کی یہ فرمایا گیا کہ ایسی تجارت میں یہ لوگ کہ امیدوار ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پورا اجر عطا فرمائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اعمال کی قدردانی کرنے والا ہے، اور جو شخص بھی اعمال صالحہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اجر کو بڑھا کر اسے عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی اسی طرح ہوگا کہ پورا بدلہ تو اپنی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے انہیں مزید اجر عطا فرمایا جائے گا۔ اور جیسے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ کم سے کم ایک نیکی کا اجر 10 گنا اور زیادہ سے زیادہ 700، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ
جس قدر چاہیں گے بڑھا دیں گے۔ اور آخری آیت میں فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے نازل کی، اور یہ برحق کتاب ہے اور اپنے سے پچھلی کتابوں کی بھی یہ تصدیق کرنے والی ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ مومن کے اعمال صالحہ کو تجارت کے ساتھ تشبیہ کیوں دی گئی ہے؟ مومن کے اعمال صالحہ کو بطور تشبیہ اور مثال کے تجارت سے تعبیر فرمایا گیا ہے، اور وہ اس حوالے سے کہ جس طرح تاجر اپنا سرمایہ اور وقت کسی کام میں اس وقت لگاتا ہے کہ اس سے اس کا سرمایہ بڑھے گا اور اسے نفع پہنچے گا۔ دنیا کی تجارت ہر نفع کے ساتھ اپنے ساتھ نقصان بھی اور خسارہ بھی رکھتی ہے، یعنی اس کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ مذکورہ آیات کے اندر یہ فرمایا گیا کہ تجارت کے ساتھ لن تبور کا لفظ آیا، یعنی جس میں کوئی خسارہ نہیں ہوگا۔ فرما دیا گیا کہ اعمال صالحہ جو آخرت کے حوالے سے ہو رہے ہیں، یہ ایسی تجارت ہے کہ اس میں نقصان اور خسارے کا احتمال ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو اعمال صالحہ میں مشقت اور محنت اٹھاتے ہیں، وہ عام تاجروں کی طرح تجارت نہیں کرتے، بلکہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کوئی خسارہ نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔